بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنایا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرہ تھے۔ اس کی زندگی عیش میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی بستی کا نوجوان تھا جو بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ جب وہ ادھر سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بد کردار عورت پر جا پڑی اور اس بد کردار عورت کی تصویر ایسی اس کے دل پر چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان وہیں بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ جب اس نے سوچا کہ اس کے خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اور اس نے اتنے پیسے جمع کیے جتنے پیسوں سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ نوجوان مرد اس بد کردار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ اس بد کردار عورت کے ساتھ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال آیا کہ اللہ کا خوف دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں زرد ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر بیٹھے اور برائی کیے بغیر واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، میں جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے کہا، تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ تیرے پاس مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ بس اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا جو اس عورت کو اس کی تھوڑی بہت صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن ساری رات گناہوں میں مرتکب ہونے والی ہوں۔ میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا، اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا، کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس خدا کے بندے کو ڈھنگ نہیں تھا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا، میں نے بات تو کہی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے، وہ بڑے خفا ہوئے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا، اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو اب ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑی اداس اور بوجھل قدموں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کرے، چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے کہہ رہی، اے خدا میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا، میرے اللہ کی شان دیکھیے۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک اکیلی خادمہ ہی تو ہے جو میرے ساتھ رہتی، اگر میں نیت کر بھی لوں
जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि उसके कपड़ों को और उसने जमाल को कोई न देखे कि ये कौन है और जाती हूँ कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था, क्या उसके दिल में इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से इतना कांप रहा था। क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं कि मैं उसकी खादमा रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले। ये उसकी बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे वो तलाश करते करते उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फुला बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जिक्र इबादत में मशगूल है और वो कमरे से उस वक्त निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनांचे उसने कहा बहुत अच्छा। वो इंतजार में बैठ गई। जब वो इंतजार करने में बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, ये सामने बैठी थी। जब नौजवान ने चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था कि मैं अपने मसले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर अपने दिल से निकाला था। उस नौजवान पर इतना खौफ तारी हो गया कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान निकल गई। की वफात पर उसके घर वाले भी रंजीदा। खैर उस औरत को बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उनके घर वालों को बताया कि मैं इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा अब तो वो इस दुनिया से चला गया, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने भी कहा ठीक है। अगर पहले ये ऐसी औरत रही है, अब ये तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक माफ करने वाली जात है। जब अल्लाह पाक माफ कर देता है तो इंसान क्या चीज। चुनांचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हो गया और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह पाक उसे 7 बलियों की माँ बना देते हैं। वो अल्लाह कितना करीम है। वो कहता है ए मेरे बंदे, मेरे पास इतने गुनाह लेकर आ कि जमीन से खला तक की सारी जगह को पुर कर दे। मेरे पास इतने गुनाह लेकर आ जितना दुनिया में दरख्तों के पत्ते हैं। मेरे पास इतने गुनाह लेकर आ जितना दुनिया में रेत के जर्रे हैं। मेरे पास इतने गुनाह लेकर आ जितना दुनिया में पानी के कतरे, मगर एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले।